سر الفزن ششیر جو شروع دن سے ہی میرے ساتھ اس رویا میں شامل تھے. اس کے علاوہ خدا کے خادم پاسٹر رضوان شہزاد پریسبٹری چرچ کے پاسٹرز آپ سب جانتے ہیں. پاسٹر زاہد صاحب کا جو اکثر ہماری کرسمس کے ایسٹر کی تقریبات میں آتے ہیں اور آئزک ٹی وی پہ اسکول کے سارے پروگرام کی کوریج کرتے ہیں. ایک پاسٹر جو یہاں پر تشریف فرما ہے، میں ان سب کا نام بہ نام ہر ایک مجھے نظر آ رہا ہے. مجھے معلوم ہے کہ ہر ایک سینٹ پال اسکول سے بہت محبت کرتے ہیں. میں اس طور سے نام لینا چاہوں تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، اس لیے مختصر میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پھر کینٹونمنٹ بورڈ کے کونسلر جناب سخاوت صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے. بہت سے ایسے مہمان گرامی یہاں پر تشریف فرما ہیں جن کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر ہیلن صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، ان کے لیے بھی میرے دل خوشی سے بھرا ہے کہ وہ بھی اپنی ڈیوٹیز کو چھوڑ کر اس 40 سالہ اسکول کی تقریب میں شامل ہوئے ہیں. تمام ٹیچرز، تمام بچوں کو جو اسکول کے اس 40 سالہ شکر گزاری کی عبادت میں شریک ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چونکہ وقت بہت جلدی سے گزرتا جا رہا ہے. کرن سے آپ نے بہت اچھے طور سے انگلش میں یہ رپورٹ سنی ہے کہ کس طور سے اسکول جو ہے قائم ہوا اور کس طور سے یہ ترقی. میں آپ کے سامنے اسکول کے پہلے دن سے پہلی عبادت جو افتتاحی عبادت تھی اس کا اور ان تمام عزیزوں کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتے ہوئے، ان کو اسلام پیش کرتے ہوئے ساری ہسٹری کو بتانا چاہتا ہوں کہ سینٹ پال اسکول کس طور سے اور کب یہ ترقی کے مراحل سے گزرتا ہوا آج 40 سال مکمل کر چکا ہے. رات کو میں بیٹھا خدا سے دعا بھی کر رہا تھا اور ساتھ کچھ میں ہسٹری کو دہراتے ہوئے کچھ لکھنا چاہا، لیکن میرا قلم کچھ لکھنے کو تو لکھتا جا رہا تھا. لیکن مختصر میں یہ بتانا چاہتا ہوں 40ویں سالہ کی اینیورسری کی خصوصی عبادت جو شکر گزاری کی عبادت ہے، اس میں آپ شمولیت فرما رہے ہیں. ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو پس پش ڈال کر اس خصوصی شکر گزاری کی عبادت میں شریک فرما ہے. آپ کی محبت جو سینٹ پال اسکول سے ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کیونکہ آپ کی کلیسیا کے بہت سے بچے اس ادارے میں پڑھ رہے ہیں یا یہاں سے وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اعلیٰ عہدوں پر فائز اس ملک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میں اپنی طرف سے اور اپنی مسز کنور شفقت حیات اور اپنے بڑے بھائی پاسٹر شوکت حیات صاحب جو چیئرمین پاسٹر فیلوشپ اور سینٹ پال گلشن کالونی کے پرنسپل، سینٹ پال چرچ کے پاسٹر انچارج اور آپ سب ان کی خدمت سے واقف ہیں، ان کی طرف سے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ سب کی آمد سے ہمیں بہت خوشی اور مسرت حاصل ہوئی ہے. سینٹ پال اسکول، پریئر فیلوشپ اور سینٹ پال چرچ میں اور دیگر جو عبادات ہوتی رہیں اس پہ تو اکثر آپ نے اٹینڈ کی ہیں. اور اس شکر گزاری کی عبادت تعلیمی خدمات کے 40 سال مکمل ہونے پر خدا کے حضور خاص شکر گزاری پیش کرنی ہے کہ کس طرح خدا نے اس اسکول کو اور اس رویا کو مکمل کیا. آج 40 سال ہوئے ہیں اور کس طرح اس کو بڑھایا اور پھر اس کو پھلدار کیا.
1983 میں جب میں گورنمنٹ آف بنغازی منسٹری آف ایجوکیشن کے ایک اسکول سے جو ہائی اسکول تھا اس میں اپنی 6 سالہ تعلیمی خدمات سر انجام دے کر پاکستان میں واپس آیا تو میرے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ واٹ آئی ہیو ٹو ڈو ان وچ فیلڈ آئی ہیو ٹو گو. سو میں نے اس بارے میں دعا کرنی شروع کی تو خداوند نے رویا میں مجھے اس بات کی آگاہی بخشی کہ میں اس اسکول کو سٹارٹ کر سکوں. یہ بہت سی دعائیں کی گئیں اور اس دعا میں خداوند نے صحیح صاف مجھے بتایا کہ ایک ایسا اسکول قائم کیا جائے جس میں مسیحی بچوں کو بھی اسپیشلی خاص توجہ دی جائے، چونکہ مشنری اسکول ڈی نیشنلائز ہو چکے تھے اور بہت سے کرسچن بچے گورنمنٹ اسکولوں میں بھی پڑھتے تھے جہاں ان کو بعض کا داخلہ بھی نہیں ملتا تھا. سو خداوند نے یہ جب رویا مجھے دی تو میں نے اپنی بڑی بہن جو خداوند میں سو چکی ہیں ممتاز حیات اس سے اپنی اس رویا کو شیئر کیا تو اس نے اس رویا کے ساتھ متفق ہوئیں اور مجھے اس رویا پر عمل کرنے کا خاص زور دیا اور انہوں نے کہا کہ میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کرنے میں مددگار ہوں گے. تو اس کے ساتھ میرے چچا ماسٹر مقبول حیات جو سینٹ پال ہائی اسکول پشاور میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے بھی اس رویا میں مجھے حوصلہ دیا. چنانچہ یہ رویا اپنے بزرگ والد ایڈ برکت حیات صاحب سے میں نے شیئر کی تو انہوں نے بھی فوراً اس رویا میں میری ہر طرح سے مدد کی. چنانچہ انہوں نے اپنی بلڈنگ 371 بی لالر واقع میں جو آج ہمارا مین آفس ہے وہاں کو خالی کروا کر اس میں اسکول کھولنے کے لیے تیار کروایا. تو اس کے ساتھ میری بزرگ والدہ جو آپ سب جانتے ہیں ایلڈر مسز برکت حیات جن کا نام بی بی برکت جو خداوند میں بہت دعائیں زندگی رکھتی تھی اور ہر وقت دعا کرتی رہتی تھی. انہوں نے بھی اس رویا کو اپنی دعا میں رکھا اور مجھے حوصلہ دیا اور اس رویا کو بڑھانے میں میری بڑی مدد کی. اور خداوند کا شکر ہے کہ آج یہ رویا اس نچ پر ہے کہ ہم 40 سالہ شکر گزاری کی عبادت کر رہے ہیں. بڑی بہن ممتاز حیات جو خداوند میں سو چکی ہیں ان کا ہر طرح سے میرا تعاون بہت زیادہ شامل ہو رہا. لیکن اس کے ساتھ میری چھوٹی بہن منصورہ حیات جو کانوینٹ اسکول میں ٹیچر تھی اور بہت اچھی ٹیچر جو جونیئر کلاسز میں ایک جانی پہچانی شخصیت تھی، انہوں نے بھی مجھے اس سلسلے میں بڑا میرا ساتھ دینے کا ساتھ دیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں بھی آپ کے اس سلسلے میں ہیلپ کروں گی. سو وہ بھی اب خداوند کے آرام میں داخل ہو چکے ہیں اور ان کی میرے اسکول میں گائے بگائے آنا اور بچوں کو دیکھنا ان کے اس وجہ سے مجھے اور زیادہ اس اسکول کے اس رویا میں آگے بڑھنے کا فضل ملا. میں ان تمام شخصیات کا جو اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں ٹھہرتی تھی اور خصوصاً اس دن جب یہ افتتاح ہوا میں ان شخصیات کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس شخصیات میں پریسبیٹرین چرچ کے پاسٹر انور اراراسی اور خبرو چرچ کے پاسٹر بزرگ انکل سلاس جو میرے ماموں بھی تھے اور بڑا میری فیملی کے ساتھ محبت اور پیار رکھتے تھے وہ بھی، اور پریسبیٹرین چرچ کے ایلڈران اور خبرو چرچ کے بھی بزرگ بھائی جو بھائی احمد یہ بھی دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اور اس کے علاوہ
ایک اور خادم میں بھولنا نہیں چاہتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کا نام ضرور ذکر کروں، ایلڈر آئی ایم کھوکھر صاحب، جو میری فیملی کے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے، وہ بھی اس رویا میں دعا میں میرے ساتھ شریک ہوئے۔ سو میں ان ساری شخصیات کو جو خداوند میں نے سو گئے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی ان محنتوں کا جو سینٹ پال اسکول کے لیے میرے ساتھ رکھتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ زوردار ان ساری شخصیات کے لیے تالی بجائی جائے۔ تو اس رویا کے ساتھ جو ایک خاص مجھے خداوند کے کلام سے ورڈز ملی کہ وہ یہ تھا کہ خداوند کے نام کو جلال دیا جائے، گلوریفائی دا نیم آف گاڈ۔ سو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا موٹو، یہ سلوگن گلوریفائی دا نیم آف گاڈ، ہمیشہ خداوند کے نام کو جلال دیا جائے۔ سو وہ جو پھر فیلوشپ تھی اس دعائیہ عبادت میں ایک خاص شخصیت جو میرے ساتھ یونیورسٹی میں فیلو تھے، آپ سب ان سے بخوبی واقف ہیں، پروفیسر الیگزینڈر شوشیل، یہ بھی ینگ، میں بھی ینگ، اور ان کے ساتھ جب میں نے ذکر کیا تو یہ بھی سویا بھی میرے ساتھ شامل ہوئے، اور جب افتتاحی عبادت میں ان کو میں نے دعوت دی تو انہوں نے جو میسیج دیا وہ سیڈ فیتھ پر دیا، جو متی رسول کی انجیل اس کے 17 باب اس کی 20 آیت، اور اس میں کہ کس طرح سے خداوند کے ایمان پر بیج بویا جاتا ہے۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ وہ بیج بویا گیا، وہ شمع جو روشن کی گئی، وہ آج اس پورے خطے میں علم کی روشنی کو پھیلا رہی ہے اور جہالت کے اندھیروں کو دور کر دیا۔ علم کی یہ شمع خدا کرے جلتی رہے اور بہت سے لوگ اس سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ میں دل شکر گزاری سے بہت بھرا ہے۔ اس کے ساتھ اس عبادت میں میرے دیگر بہن بھائی عرفان حیات، شمع حیات اور فیملی کے بہت سے ممبرز بھی اس میں شامل تھے۔ میں ان سب کا ذکر چکے، یہ سب میرے ساتھ اس رویا میں شریک تھے۔ پاسٹر شوق صاحب جو امریکہ میں وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، جب ان کو اس رویا کے بارے میں بتایا تو اس رویا میں متفق ہوئے، اور انہوں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا، اور 3-4 ماہ بعد جب وہ امریکہ سے آئے تو اس خاص اسکول کے اس رویا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اسکول کے بڑھانے میں میری بہت زیادہ ہم نے محنت کی۔ ان کی ساری کنٹریبیوشن سارے والدین کو اور میرے بہن بھائیوں کو، اور خاص ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ میں ان میرڈ تھا، شوق صاحب اور میرے والد میرے بارے میں پریشان تھے کہ یہ اکیلے، اب ان کے ساتھ ساتھی کا چناؤ ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے شوق صاحب کو بھیجا لاہور میں، جو ایک وہاں پر کیتھیڈرل اسکول جو کیتھیڈرل اسکول نمبر 2، ایلڈر منیر صاحب تھے جو پریسبیٹرین چرچ کے، ان کے ساتھ سے شوق صاحب وہاں گئے۔ انہوں نے ایک بہت خوبصورت اور جاذب نظر شخصیت جس سے آپ بخوبی واقف ہیں اس کا چناؤ کیا، اور وہ پنجاب یونیورسٹی میں ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھی، میں اسے آلریڈی جانتا تھا، اس لیے مجھے بہت خوشی کہ شوق صاحب نے اور میرے سارے بہن بھائیوں نے اس کو سلیکٹ کیا، جو میں نے خوشی سے قبول کیا۔ چنانچہ ان کا سینٹ پال اسکول میں شامل ہونا ایک ترقی کا بہت بڑا راز ہے۔ شاید وہ نہ ہوتی تو شاید اسکول کے مجھے بہت مشکل، شاید اتنی ترقی نہیں، لیکن کمل کی اس رویا میں جب شامل ہوئی اور یہ کام پھر اور زیادہ بڑھتا اور ترقی کرتا جائے، دست و تدریس، نصابی غیر نصابی سرگرمیوں کو جس طور سے اس نے کنٹرول کیا اور تائرانہ نظر رکھی، میں سمجھتا ہوں اس جیسا بہت مشکل تھا۔ زوردار تالیاں کمل کے لیے۔ اور آج ہر ٹیچر، ہر اسٹوڈنٹ کمل کو پسندیدہ شخصیت قرار دیتی ہیں، کیونکہ ان کے نہ اسکول بعض کا سب ٹیچر بار بار پوچھتے ہیں، ایک ایسی خوشبو ہے جو کمل کے پھولوں سے ہوتی ہے، اور جن کے پھول ابھی نظر آتے رہتے ہیں، اور جہاں نہ ہو تو ایک جیسے اجڑا ہوا اسکول نظر آتا ہے۔
کیونکہ کوئی رونق نہیں ہوتی، سب ٹیچر کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے رونق ہے. میں کہتی میری وجہ سے نہیں، کہتے نہیں ان کے اپنی بات ہے. سو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے ایک خوبصورت وائف بخشی جو اسکول کے لیے بہت زیادہ درد اور فکر مندی رکھتی تھی. میں اس کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے بھی کہ خدا نے سینٹ پال اسکول کو اچھی اولاد بخشی، تعلیم یافتہ اولاد. میرے 2 بیٹیاں، شوق صاحب کو 2 بیٹیاں، ایک بیٹا بخشا، اور جو آج اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور ہر طرح سے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. میری بیٹی کومل جو اسکول میں بھی خدمت کرتی رہی ہے، اسپیشل اسٹوڈنٹ جو کرسچن اسٹوڈنٹ پر وہ خاص نظر رکھتی اور ان کی بہت کاؤنسلنگ کرتی، ایڈوائز کرتی، اور وہ بھی اسٹوڈنٹس کے درمیان ہر دل عزیز تھی. اسے اسکول میں کافی خدمت کی اور پھر سے مناسب جانا کہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ امریکہ گئی، جو انہوں نے MSc سائیکالوجی کی، اور وہاں پر بھی میری مرضی سے انہوں نے ایک اسکول قائم کیا جو بڑے اچھے طور سے رن کر رہی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بھی شادی وہاں پر ہی خدا کی مرضی سے ہوئی، اور آج وہ وہاں پر خوش ہے، اور خدا چاہے تو ان کی وہ یہاں پر آئیں گی. اس کے ساتھ میری بیٹی کیرن جو آپ سب جانتے ہیں، آج اسکول کی ساری رپورٹوں نے پڑھی ہے. خدا کا شکر ہے کہ وہ بھی تعلیم یافتہ اور کافی عرصے سے انہوں نے ٹیچ بھی کیا اسکول میں، اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ایک خوبصورت بیٹا شاریم جاوید کے شکل میں دیا جو ہمیں ہر طرح سے خیال رکھتا اور اسکول کے ہر مشورے میں ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے. ان کے بھی تعلیم جو انہوں نے بحریہ یونیورسٹی سے حاصل کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعلیم، ان کی قابلیت، ان کی شخصیت جو بیٹے کی ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اس رویا میں شامل حال ہے. اسی طور سے سینٹ پال اسکول گلشن کلونی جو خدا کا شکر ہے کہ خدا خادم پاسٹر شوق یاد صاحب کے زیر نگرانی بہت ترقی کر رہا ہے. اس کی بھی خدمت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. ہم ساری فیملی ممبرز خدا ان کا شکر ہے کہ اس رویا کو ہم آگے بڑھایا، اور آج خدا کے فضل سے یہ 40 سال مکمل ہوئے، اور اس میں آپ سب کی دعائیں شامل ہوئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بغیر دعا کے کوئی ایسا پروجیکٹ ہم مکمل نہیں کر سکتے. آخر میں اپنے بزرگ مرحوم طاہر جان ڈاکٹر فیروز یاد جو ہمارے لیے روشنی کا معیار تھے، جو انسپائریشن تھی ہمارے کے، ہم درس و تدریس کے شعبہ سے منسلک رہیں، اور سینٹ پال اسکول کی بھی جب وہ زندہ تھے اس وقت وہ بھی بڑے خوش تھے، کیونکہ وہ آلریڈی سمی برسی معاملات ایک ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی جس میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، اور ان کے بھی اس رویا میں ہماری میں شوق صاحب اسپیشلی ان سے بہت ہی زیادہ انسپائر ہوتے تھے، اور ان کی شخصیت سے، ان کے ہر طرح سے مشورے سے ہمیں بہت زیادہ قوت ملتی تھی. اپنے بزرگ والد ایڈ برکت یار جن کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. میں پادری رضوان سے بات کر رہا تھا کہ سلور جبلی پر ان کی موجودگی بہت زیادہ خوش، اور پھر ہر طرح سے تمہاری کلیسیا کے لیے، مسیح لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے وہ ایک بہت زیادہ انسپائرنگ پرسنالٹی تھی، اور آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. غیر مسیح بھی ایڈ برکت یار صاحب کو بہت یاد رکھتے ہیں. ان کا کنسٹرکشن کا کام، ان کے لوگوں سے ملنا، غرض کے ہر بات میں وہ بہت زیادہ میرے ساتھ تعاون کرتے. اور اس کے ساتھ اپنے بزرگ والدہ محترمہ بی بی برکت، مقبول حیات، بڑی بہن ممتاز، اور اس کے ساتھ میں اپنی بھابھی نرملا بختاور یاد کبھی یاد نہیں بھول سکتا کہ ان کی دعاؤں سے سینٹ پال اسکول گلشن کلونی، سینٹ پال اسکول لالہ ان کی دعاؤں میں بھی ان کا بھی بڑا کردار ہے، چونکہ وہ بھی ہر طرح ہمارے ساتھ اس رویا میں شریک تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ان ساری شخصیات جو خدا میں سو گئی ہوئی ہیں، آج ان کا نام سینٹ پال اسکول کی ہسٹری میں ہمیشہ زندہ پائندہ رہے گا، اور یہ وہ ایلیمنٹ نشان سینٹ پال اسکول کی طرف میں ایلیمنٹ نشان ہے جو یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ، چونکہ تقریب
میں چاہتا ہوں کہ اتنی طویل نہ پکڑے اور ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد پھر کھانے کے وقت آپ کو زیادہ دیر نہ ٹھہرنا پڑے۔ میں خاص شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی چھوٹی بہن امیلیہ کے لیے، جو ہمیشہ سینٹ پال اسکول کے ساری تقریبات کو ہولڈ کرتی ہیں، اور یہ خدا کا شکر ہے کہ ان کے اور ان کے ہسبینڈ پاسٹر فرینک جان جو کسی بھی تعریف کے مطابق، ان کو میں کیسے بھول سکتا ہوں، جو میری فیملی کے ساتھ ہمیشہ دعا میں اور ہماری دعا میں اور محبت پیار میں جو میرے خاندان کے ساتھ رکھتے تھے، اور دعا میں جب گھر میں آ کر انہیں دعا کرنا سینٹ پال اسکول کے لیے اور ساری فیملی کے لیے، آج میں یاد کرتا ہوں کہ ان کی اور مس امیلیہ کی محبت پیار اور دعاؤں کو ہمیشہ بڑے اس رویا میں فروغ ملا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں پاسٹر فرینک، لیکن آج ہمارے دل میں وہ زندہ ہے، اور سینٹ پال پریفیلش کی اس رویا میں وہ ہمارے ساتھ شامل حال تھی۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاسٹر فرینک جان کے لیے زوردار تالیاں، جو یہاں بیٹھے ہوتے تھے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے ہر فیل میں۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ سب نے میری ساری باتوں کو، جو میں نے آپ کے سامنے کہ کس طرح اسکول کی اس رویا کو فروغ ملا، اور آج ہم اس 40 سالہ اینیورسری کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور پاسٹر صاحبان جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کو اس طور سے ہم ہر ایک کو بکے یا مالا تو نہیں بنا سکے، لیکن ہم بعد میں تمام پاسٹر صاحبان کو گفٹ ضرور دیں گے، چونکہ یہ اینیورسری کی رہے ہے، اس میں ہمیں گفٹ دینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس اینیورسری 40 سالہ اینیورسری پر خوشی محسوس کریں گے، اور ضرور اس کے لیے دعا بھی کریں گے۔ آپ یہاں پر بھی اور سینٹ پال اسکول کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ سینٹ پال اسکول کے تمام ٹیچرز کا، جو کرسچن ٹیچرز ہیں، میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ پروگراموں کو، سینٹ پال اسکول کے تمام پروگرام کو کامیاب بنایا، اور خصوصی طور پر مس مائرہ جو بہت سینئر ٹیچر ہیں، اور ان کے بھی مس سائرہ، اور بھی بہت سے ٹیچرز ہیں جو کافی عرصے سے پڑھائیں، اور ایک اور ٹیچر شاید بخل وہ موجود ہیں کہ نہیں، شہناز جاوید، شاید وہ آئی ہیں کہ نہیں آئے، وہ بھی کافی عرصہ سینٹ پال اسکول میں پڑھاتی رہی ہیں۔ اس طور سے بہت سی ٹیچرز ہیں جن کی شادی اور آج کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سی کرسچن ٹیچرز کی بھی اس ادارے میں خدمات ہیں، ان سب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔